10 سال بعد جب میں سعودی عرب سے گھر واپس آیا تو یہ دیکھا کہ میری بیوی صبح سے رات تک پورے گھر کے کام کرتی، جبکہ بھابھی اور بہنیں آرام سے بیٹھی رہتی۔ سب لوگ مل کر کھانا کھاتے اور وہ بیچاری ایک کونے میں خاموش بیٹھی رہتی۔ کئی دن یہ سب دیکھ کر میں خاموش رہا، مگر اگلے دن جب گھر میں مہمان آئے تو میں نے سب کے سامنے بیوی کے کپڑے اٹھائے اور خود دھونے لگا، کیونکہ میں پورے 10 سال بعد جب پردیس سے واپس لوٹ رہا تھا، ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے میرا دل عجیب ہی طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ اپنی بیوی سجیلا سے ملے ہوئے مجھے پورے 10 سال ہو گئے تھے۔ ان 10 سالوں میں نے جدائی کا جو غم اٹھایا تھا وہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ بیوی سے دور ہونے کے دکھ نے مجھے بہت زیادہ اس بات کا احساس دلایا تھا کہ رشتوں کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ میں نے ہر خوشی اور غم کو پردیس میں تنہا جھیلا تھا، لیکن اتنا پیسہ کمایا تھا کہ اپنے بہن بھائیوں کو سیٹل کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے سجیلا اور اپنے مستقبل کے لیے بھی گھر بنانے کے لیے سارا پیسہ باہر سے بھجوا دیا تھا، اور اب بس مجھے یہاں اپنا گھر سیٹ کرنا تھا۔ جہاز سے اترنے کے بعد جب میں نے اپنی مٹی کو دیکھا تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو سب کتنے حیران ہوں گے، کیونکہ میں نے کسی کو بھی اپنی واپسی کی خبر نہیں دی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ سب کو سرپرائز دوں، خاص طور پر سجیلا کو، جس نے میری زندگی کی خاطر اپنی جوانی کی بہترین 10 سال تنہائی میں گزار دیے تھے۔ میں ایئرپورٹ سے باہر آیا تو ٹھنڈی ہوا نے میرا استقبال کیا۔ میں نے ایک ٹیکسی لی اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میرے ذہن میں وہ تمام منظر گھوم رہے تھے جب میں چھوٹا سا گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب تو وہاں ایک بڑی حویلی کھڑی ہوگی جو میری محنت کا ثمر ہوگی۔ میں نے سوچا کہ سجیلا اب کتنے آرام سے رہتی ہوگی، اس کے پاس اب ہر سہولت ہوگی اور اسے اب کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میں نے سجیلا کے لیے کچھ زیورات اور کپڑے بھی خریدے تھے تاکہ اسے خوش کر سکوں۔ ٹیکسی جیسے جیسے میرے گھر کے قریب پہنچ رہی تھی میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ محلے کی گلیاں کافی بدل چکی تھیں، لیکن میرا گھر دور سے ہی چمک رہا تھا۔ میں نے گاڑی سے اپنا سامان اتارا اور ٹیکسی والے کو پیسے دے کر رخصت کیا۔ میں اپنے گھر کے بڑے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے میں 10 سال پہلے ایک چھوٹے سے بیگ کے ساتھ نکلا تھا اور آج میں کامیاب انسان بن کر لوٹا تھا۔ میں نے دھیرے سے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ صحن میں قدم رکھتے ہی مجھے لگا کہ شاید سب لوگ خوشی سے نہال ہو جائیں گے، لیکن وہاں عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے والے کمرے میں میرے چھوٹے بھائی اور ان کی بیویاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، لیکن میری نظر سجیلا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے آواز دی تو میری ماں کمرے سے نکل کر آئیں اور مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے چیخ کر سب کو بلایا کہ دیکھو میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ سب لوگ جمع ہو گئے، سب مجھ سے مل رہے تھے، گلے لگ رہے تھے اور میری خیریت پوچھ رہے تھے، لیکن سجیلا وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی سجیلا کہاں ہیں، تو انہوں نے بڑی بے رخی سے جواب دیا کہ وہ کہیں کچن میں ہوگی، کام کر رہی ہوگی۔ تم ابھی آئے ہو، پہلے ہاتھ منہ دھو لو اور آرام کرو۔ مجھے ماں کا یہ لہجہ تھوڑا عجیب لگا، کیونکہ سجیلا اس گھر کی بڑی بہو تھی اور اسے تو سب سے پہلے میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اپنا سامان ایک طرف رکھا اور خود کچن کی طرف چل پڑا۔ کچن کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سجیلا ایک کونے میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ اس کے کپڑے میلے تھے اور چہرہ پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بالکل بھی ویسی نہیں لگ رہی تھی جیسا میں نے اسے تصور کیا تھا۔ وہ 10 سالوں میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اسے پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اسے پکارا تو وہ چونکی اور جیسے ہی اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اس کے ہاتھ سے برتن گر گیا۔ وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں سچ مچ آ گیا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک گہرا خوف بھی تھا۔ وہ میری طرف بڑھنا چاہتی تھی، لیکن پھر اس نے اپنے گندے ہاتھوں اور میلے کپڑوں کو دیکھا اور اپنی جگہ پر رک گئی۔ اس کی اس بے بسی نے میرے دل میں ہزاروں سوال پیدا کر دیے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر لے کر آیا تو سب گھر والے ہمیں دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کے چہرے پر سجیلا کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ سب کی نظریں میرے لائے ہوئے تحفوں اور سامان پر تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ ان 10 سالوں میں میرے پیسے نے گھر تو بنا دیا تھا، لیکن شاید رشتوں کی محبت ختم کر دی تھی۔ میں سجیلا کو اپنے کمرے میں لے گیا جہاں ہر چیز نئی تھی، لیکن سجیلا وہاں ایک اجنبی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بس خاموشی سے روتی رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تم ایسی حالت میں کیوں ہو؟ تو اس نے صرف اتنا کہا کہ آپ آ گئے ہیں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی اس ایک بات میں ہزاروں دکھ چھپے ہوئے تھے جو مجھے ابھی معلوم کرنے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ گھر کے باقی لوگ سجیلا کو ایک نوکرانی کی طرح سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ اس گھر کی مالکن ہونی چاہیے تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری بہن کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ بھائی سجیلا کو بولیں کہ جلدی سے مہمانوں کے لیے چائے بنا دیں، کچھ لوگ آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ابھی ابھی مجھ سے ملی ہے اور اسے آرام کرنے دینے کی بجائے کام کا کہا جا رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور سجیلا اٹھ کر فوراً باورچی خانے میں چلی گئی، جیسے اگر ایک لمحے کی بھی دیری ہوئی تو نہ جانے کیا کچھ ہو جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد میری بہن کہنے لگی بھائی سامان کب کھولیں گے، جلدی سے مہمانوں کو فارغ کر دیں۔ اماں نے بھی ایک ایک کو فون کر کے آپ کے آنے کی خبر سنا دی ہے، اب سب آنے جانے والوں کا رش لگ جائے گا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ میرے لیے کیا لائے ہیں۔
لاڈ سے کہتی وہ میرے بیگ کے پاس آئی اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ میں نے جلدی سے بیگ ایک سائڈ کیا اور کہا کہ سامان میں سب کی موجودگی میں ہی کھولوں گا، فی الحال باہر چلو، مہمانوں سے ملتے ہیں۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے اسے محبت سے باہر لے آیا۔ میرے ماموں آئے ہوئے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا جب بھی سجیلا کھانے کا سامان اور چائے لے کر آ گئی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا سجیلا تم بھی بیٹھو نا، مگر وہ کہنے لگی کہ باورچی خانے میں کچھ کام ہے اور پھر تیزی سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی پورے کمرے میں شور شرابہ ہو گیا تھا۔ میرے بہن بھائی، میری ماں اور ساتھ ہی دوسری بھابیاں بھی ماموں کے ارد گرد بیٹھ کے خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی تھیں، کیونکہ ماموں ہمیشہ ہی بڑے خوش مزاج رہے تھے، اس لیے ان کے آنے سے رونق لگ جاتی تھی۔ سب کے بچے بھی آ گئے تھے، لیکن ان سب کے بیچ میں صرف سجیلا کی کمی تھی۔ وہ اس محفل کا حصہ ہی نہیں لگ رہی تھی، جیسے اس کا کام صرف باورچی خانے تک ہی محدود تھا۔ میں ماموں کی باتوں کا جواب تو دے رہا تھا، لیکن میرا دھیان مسلسل اسی کچن کے دروازے کی طرف تھا جہاں سے سجیلا بار بار برتن لے کر نکلتی اور واپس چلی جاتی۔ میں نے دیکھا کہ میری دوسری بھابھی نے اپنے بچے کو زور سے آواز دی اور کہا کہ جاؤ تائی اماں سے بولو کہ میرے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آئے۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا کچن میں گیا اور سجیلا فوراً پانی کا گلاس لے کر باہر آئی۔ اس نے گلاس بھابھی کو دیا تو بھابھی نے شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھا تک نہیں اور پانی پی کر گلاس وہیں میز پر پٹخ دیا۔ سجیلا نے خاموشی سے وہ خالی گلاس اٹھایا اور واپس کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل پر جیسے کسی نے چھریاں چلا دی۔ میں نے سوچا کہ یہ وہی سجیلا ہے جس کی تصویر دیکھ کر میں پردیس کی کڑی دھوپ میں دن رات کام کرتا تھا تاکہ اسے ایک اچھی زندگی دے سکوں، اور یہاں اس کی یہ حالت تھی کہ گھر کے چھوٹے بچے بھی اسے ایک ملازمہ کی طرح حکم دے رہے تھے۔ میں نے کئی بار چاہا کہ سب کے سامنے آواز اٹھاؤں، لیکن میرے اندر کا سمجھدار انسان مجھے روک رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے میں اس پورے گھر کا اصل چہرہ دیکھ لوں اور یہ جان سکوں کہ میری ماں اور میرے بھائیوں کے دلوں میں سجیلا کے لیے اتنی نفرت اور بے رخی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ ماموں کافی دیر تک بیٹھے رہے اور جب وہ جانے لگے تو اماں نے سجیلا کو آواز دی کہ سجیلا ذرا باہر آنا، ماموں جا رہے ہیں، ان سے دعا لے لو۔ سجیلا کچن سے نکلی تو اس کے ہاتھ اب بھی گیلے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے ہاتھ پونچھے اور ماموں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جیتی رہو بیٹا، ساجد اب واپس آ گیا ہے، اب تمہاری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ ماموں کی یہ بات سن کر میری ماں نے فوراً بات کا رخ بدلا اور کہنے لگی کہ ہاں بھائی، ساجد اب آ گیا ہے تو گھر کی رونقیں اور بڑھ جائیں گی۔ سجیلا کو تو ویسے بھی یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم سب اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ سجیلا نے ماں کی یہ بات سن کر چپ چاپ سر جھکا لیا اور اس کی آنکھوں میں جو بے بسی تھی وہ مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ ماموں کے جانے کے بعد گھر میں رات کے کھانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں نے دیکھا کہ اب بھی سجیلا اکیلے ہی کچن میں کھڑی سالن گرم کر رہی تھی اور روٹیاں بنا رہی تھی، جبکہ میری بہنیں اور بھابیاں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر نئے آنے والے ڈرامے پر بحث کر رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آیا اور کچن کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ سجیلا چولہے کے سامنے کھڑی تھی اور گرمی کی وجہ سے اس کا برا حال تھا۔ میں نے اندر جا کر اس کے ہاتھ سے رومال چھینا اور اس کا پسینہ پہنچنے لگا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، باہر جائیں، اگر کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا کہ کوئی کیا سوچے گا سجیلا، تم میری بیوی ہو، اس گھر کی بڑی بہو ہو، کوئی باہر سے آئی ہوئی نوکرانی نہیں ہو جو اس طرح اکیلے کچن میں جل رہی ہو اور باقی سب آرام کر رہے ہیں۔ سجیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ ساجد خدا کے لیے کوئی تماشا مت کھڑا کرنا، میں عادی ہو چکی ہوں ان سب کاموں کی، اگر آپ میرے لیے بولیں گے تو بعد میں میرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی اس بات نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا کہ میری غیر موجودگی میں اس پر ذہنی اور جسمانی طور پر بہت ظلم کیا گیا ہے اور اسے اس حد تک ڈرا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے بات کرنے سے بھی کتراتی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میرے دل میں غصے کی ایک ایسی آگ بھڑک رہی تھی جسے بجھانا میرے بس میں نہیں تھا۔ رات کو جب کھانے کی میز سجی تو سب لوگ ہنستے مسکراتے ہوئے اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میرے بھائی، میری بھابیاں، میری بہنیں اور اماں سب نے اپنی پسند کا سارا نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ سجیلا وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ سجیلا کہاں ہے، وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ تو میری چھوٹی بھابھی بول پڑی کہ بھائی، وہ سجیلا باجی کا اپنا طریقہ ہے، وہ سب کو کھلا کر بعد میں کچن میں ہی کھانا کھاتی ہیں، آپ کھانا کھائیں، وہ خود ہی کھا لیں گی۔ میں نے نوالا توڑنے ہی والا تھا کہ میں رک گیا۔ میں جیسے ہی کھانے سے اٹھنے لگا، اماں نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنے عرصے بعد آئے ہو، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ کیا بتاؤں۔ پھر اماں نے خود ہی نوالا توڑ کر میرے منہ میں ڈال دیا اور مجبوراً مجھے واپس بیٹھنا پڑا۔ ایسے ہی کھانا ختم ہوا اور پھر اماں نے سجیلا کو آواز دی اور وہ تیزی سے ٹیبل سمیٹنے لگی، جبکہ سب لوگ اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور اماں ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئیں۔ سارا وقت وہ مجھ سے باتیں کرتی رہیں اور بتاتی رہیں کہ کس طرح میرے جانے کے بعد سجیلا نے اپنے
پر پرزے نکالے ہیں اور اب بھی وہ صرف مجھے دکھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اماں کی بات پر میں حیران ہوا تھا۔ کافی دیر اماں کے پاس بیٹھنے کے بعد میں وہاں سے اٹھا اور میں نے باورچی خانے کا رخ کیا تو میں نے دیکھا کہ سجیلا کچن کے کونے میں زمین پر چٹائی بچھا کر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ایک پلیٹ میں صرف سوکھی ہوئی روٹی اور تھوڑا سا سالن تھا۔ وہ خاموشی سے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر کھا رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی لا تعلقی تھی، جیسے اسے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے اندھیرے میں جب پورا گھر سو گیا تو سجیلا دھیرے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی، اس کے پیروں میں سوجن تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بستر پر بٹھایا اور اس کے پاؤں دبانے لگا۔ وہ گھبرا کر اٹھنے لگی تو میں نے اسے سختی سے روکا اور کہا کہ سجیلا، آج تمہیں مجھے سب کچھ بتانا ہوگا۔ ان 10 سالوں میں یہاں کیا ہوا ہے؟ میں نے جو لاکھوں روپے بھیجے وہ کہاں گئے؟ یہ حویلی کس کے نام پر ہے اور تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ سجیلا رونے لگی اور اس نے میرے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ وہ کہنے لگی کہ ساجد، جب آپ گئے تھے تو شروع کے چند مہینے سب ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی آپ کی طرف سے بڑی رقم آنا شروع ہوئی سب کے رویے بدل گئے۔ اماں نے سارے پیسے اپنے پاس رکھنا شروع کر دیے اور جب میں نے اپنے لیے کچھ مانگا تو مجھے تانے دیے گئے کہ تم تو یہاں مفت کی روٹیاں توڑتی ہو، تمہارا شوہر جو کما رہا ہے تو وہ ہمارا ہے، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ سجیلا نے روتے ہوئے بتایا کہ بھائیوں کی شادیاں اور بہنوں کے اخراجات سب آپ کے پیسوں سے ہوئے، لیکن مجھے اس گھر میں ایک ملازمہ بنا کر رکھ دیا گیا۔ مجھے دھمکایا جاتا تھا کہ اگر میں نے آپ کو کچھ بھی بتایا تو وہ آپ کو میرے خلاف بھڑکا دیں گے اور آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں اس ڈر سے خاموش رہی کہ کہیں میرا گھر نہ اجڑ جائے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں کچھ بھی کہوں گی تو یہ لوگ مجھے گھر سے نکال دیں گے، کیونکہ یہ گھر تو ویسے بھی رمیز کے نام پر ہے۔ اس کی بیوی جب بھی تو مجھے اپنی ملازمہ کی طرح رکھتی ہے، کیونکہ آپ کا بھیجا ہوا سارا پیسہ اور سب کچھ اس کے شوہر کے نام پر ہے۔ سجیلا کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا سر چکرانے لگا اور مجھے لگا جیسے کمرے کی چھت مجھ پر گر پڑے گی۔ میں نے سجیلا کے دونوں کندھے پکڑے اور اسے اپنے سامنے سیدھا کرتے ہوئے پوچھا کہ سجیلا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ حویلی میرے نام پر نہیں ہے۔ میں نے تو 10 سال تک اپنی جوانی کا ایک ایک لمحہ اس تپتے ہوئے ریگستان میں صرف اس لیے جلایا تھا کہ میرا اپنا ایک گھر ہو جہاں میں اور تم سکون سے رہ سکیں۔ میں نے تو ہر مہینے لاکھوں روپے صرف اسی حویلی کو بنانے کے لیے بھجوائے تھے۔ سجیلا نے روتے ہوئے اپنے نقاب سے آنسو پہنچے اور کہنے لگی کہ ساجد، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ جب حویلی کی رجسٹری ہو رہی تھی تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ کاغذات دیکھے تھے جن پر آپ کے چھوٹے بھائی رمیز کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب میں نے اماں سے اس بارے میں پوچھا کہ امی، یہ ساجد کی کمائی ہے، آپ نے چھوٹے بھائی کے نام پر یہ سب کیوں کروایا، تو اماں نے مجھے زور سے تھپڑ مارا تھا اور کہا تھا کہ تم اس گھر میں صرف ایک بہو بن کر آئی ہو، ہماری جائیداد کے فیصلے کرنے والی ملکہ مت بنو۔ ساجد، وہ پیسہ جو آپ رات دن جا کر کماتے تھے وہ کبھی میرے ہاتھ میں تو کیا میرے دیکھنے کے لیے بھی نہیں آیا۔ وہ سارا پیسہ سیدھا اماں کے بینک اکاؤنٹ میں جاتا تھا اور اماں اس پیسے کو اپنی مرضی سے اپنے دوسرے بیٹوں اور بیٹیوں پر اڑاتی تھیں۔ انہوں نے آپ کے چھوٹے بھائی کا اتنا بڑا کاروبار سیٹ کروایا اور اس حویلی کا مالک بھی اسی کو بنا دیا، جبکہ مجھے چور اور لالچی کہا جاتا تھا۔ سجیلا کی یہ باتیں میرے دل میں خنجر کی طرح چبھ رہی تھیں۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں سعودی عرب کی سخت گرمی میں بیمار ہونے کے باوجود بھی چھٹی نہیں کرتا تھا تاکہ اوور ٹائم لگا کر زیادہ پیسے کما سکوں اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھ سکوں۔ میں نے کبھی اپنے اوپر ایک روپیہ فالتو خرچ نہیں کیا تھا۔ میں وہاں پرانے کپڑے پہن کر اور ابلے ہوئے چاول کھا کر دن گزارتا تھا تاکہ یہاں میرا خاندان ایک شاندار زندگی گزار سکے، اور مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ سب میرے ہی پیسے پر عیش کر کے میری ہی بیوی کو پاؤں کی جوتی بنا رہے ہیں۔ میں نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور میرا دل چاہا کہ میں ابھی جا کر اپنے چھوٹے بھائی کا گریبان پکڑ لوں اور اس سے پوچھوں کہ کس حق سے اس نے اپنی کمائی پر قبضہ کیا ہے، لیکن سجیلا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور التجا کرنے لگی کہ ساجد، خدا کے لیے ابھی کسی سے کچھ مت کہنا، وہ لوگ بہت چالاک ہیں، اگر آپ نے ابھی غصہ دکھایا تو وہ سب مل کر مجھے جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ میں ہمارے رشتے کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے اتنے سال بہت صبر کیا ہے، میں آگے بھی صبر کے ساتھ گزارا کر لوں گی، آپ میری خاطر ابھی خاموش رہیں۔ میں نے سجیلا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف اور محبت کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے غصے کو اندر ہی اندر دبا دیا۔ میں نے سجیلا سے وعدہ کیا کہ میں ابھی کوئی تماشا نہیں کروں گا، لیکن میں سچائی کی تہہ تک ضرور پہنچوں گا اور اپنا حق واپس لے کر رہوں گا۔ رات کے آخری پہر مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ میں بستر پر لیٹا ہوا صرف یہی سوچتا رہا کہ جن بھائیوں کو میں نے اپنی اولاد کی طرح پالا، ان کی پڑھائیاں کروائیں، ان کی شادیاں کروائیں، وہ اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں آئی تو میں بستر سے اٹھ گیا۔ سجیلا ہمیشہ کی طرح مجھ سے پہلے اٹھ کر کچن میں جا چکی تھی۔ میں نے کپڑے بدلے اور بغیر کسی کو بتائے گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا پہلا مقصد اس بینک میں جانا تھا جہاں میں ہر مہینے رقم ٹرانسفر کرتا تھا۔ میں شہر کے بڑے بینک میں پہنچا جہاں میرا ایک پرانا دوست مینیجر تھا۔
میں نے اس کی کیبن میں جا کر اس سے سلام دعا کی اور اسے بتایا کہ میں 10 سال بعد واپس آیا ہوں اور مجھے اپنے پچھلے تمام سالوں کے اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ چاہیے۔ میرے دوست نے کمپیوٹر پر کچھ دیر کام کیا اور پھر ایک لمبا کاغذ پرنٹ کر کے میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کاغذ کو دیکھتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ جو لاکھوں روپے میں ہر مہینے بھجواتا تھا وہ جیسے ہی اکاؤنٹ میں آتے تھے اس کے اگلے دن ہی وہ رقم اماں کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جاتی تھی۔ میں نے اپنے دوست سے منت کی کہ وہ مجھے اماں کے بینک اسٹیٹمنٹ بھی نکال کر دے۔ میرے کہنے پر اس نے میری مدد کی اور جب وہ اسٹیٹمنٹ نکلی تو مجھے پتا چلا کہ اماں نے وہ سارا پیسہ میرے چھوٹے بھائی کے اکاؤنٹ میں بھیجا تھا۔ میرا دوست بتانے لگا کہ تیرے بھائی نے کافی ساری شہر میں دکانیں خرید لی ہیں۔ میں جانتا ہوں تجھے اس بات کی خبر نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ تیرے پیسوں سے ہی کیا ہے۔ میں بس ہکا بکا ہی بیٹھا رہ گیا تھا کیونکہ میرے نام پر اس پورے اکاؤنٹ میں صرف چند ہزار روپے بچے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا کہ میرا اپنا خون میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر رہا تھا۔ میں نے وہ سارے کاغذات سمیٹے اور انہیں اپنے بیگ میں چھپا لیا۔ میں بینک سے باہر آیا تو میرا سر پھٹ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں نے پردیس میں جو قربانی دی اس کا صلہ مجھے یہ ملا ہے۔ میں واپس گھر پہنچا تو صحن میں رونق لگی ہوئی تھی۔ میری دونوں بھابیاں اور بہنیں آرام سے کرسیوں پر بیٹھی چائے پی رہی تھیں اور سجیلا کچن سے گرم گرم پراٹھے بنا کر ان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے آواز دی کہ ساجد بیٹا کہاں چلے گئے تھے؟ صبح صبح آؤ ناشتہ کر لو، سجیلا نے تمہارے لیے تمہارے پسندیدہ آلو والے پراٹھے بنائے ہیں۔ میں نے سجیلا کی طرف دیکھا جو چولہے کی تپش سے سرخ ہو رہی تھی اور پھر میں نے اپنی بھابیوں کو دیکھا جو سجیلا کے ہاتھ سے پراٹھے ایسے چھین رہی تھیں جیسے وہ ان کی خریدی ہوئی غلام ہو۔ میں نے اماں کے پاس جا کر بیٹھتے ہوئے بڑے آرام سے پوچھا کہ اماں میں ذرا شہر گیا تھا۔ پھر میں نے آہستگی سے پوچھا کہ اماں ہمارے گھر کے کاغذات کہاں ہیں؟ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں واپس آ گیا ہوں تو سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ میری یہ بات سنتے ہی چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اماں کے ہاتھ کانپ گئے اور انہوں نے جلدی سے اپنی بہوؤں کی طرف دیکھا جو فوراً خاموش ہو گئیں۔ اماں نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ بیٹا کاغذات کا کیا کرنا ہے، وہ تو گھر میں ہی پڑے ہیں، تمہارا چھوٹا بھائی ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے، تم ابھی نئے نئے آئے ہو، تم ان چکروں میں مت پڑو، بس آرام کرو اور زندگی کے مزے لو۔ ویسے بھی تم کتنے ہی دن کی چھٹیوں پر آئے ہو، بہتر یہ ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارو۔ میں نے اماں کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو صاف دیکھ لیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سجیلا کی ایک ایک بات 100% سچ تھی۔ اب مجھے اس کھیل کو بڑے طریقے سے کھیلنا تھا تاکہ میں ان سب کے چہروں سے شرافت کا نقاب اتار سکوں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ ہاں اماں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں چند دنوں کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ اب میں ہمیشہ کے لیے واپس آ گیا ہوں، اسی لیے آہستہ آہستہ سارے معاملات میں خود دیکھوں گا۔ میں نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جتنے پیسے بھجوائے تھے اب میں اسے کسی کاروبار کو کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ میری بات پر سب کے چہروں کے رنگ اتر گئے تھے اور اماں حیرت سے پوچھ رہی تھی تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہمیشہ کے لیے واپس کیسے آ سکتے ہو؟ ابھی تو مجھے تمہاری چھوٹی بہن کی شادی بھی کرنی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا اماں میں اتنا قابل ہو چکا ہوں کہ یہ سب کچھ یہاں رہ کر بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے لاکھوں روپے اپنے اکاؤنٹ میں بھجوائے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری اس بات پر سب کے چہروں کے رنگ ایسے اڑے جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اماں نے جلدی سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چائے کا کپ میز پر رکھا اور رمیز کی بیوی یعنی میری چھوٹی بھابھی نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ پورا کمرہ ایک دم گہری خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ سجیلا جو کچن کے دروازے کے پاس کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میری یہ بات اس گھر میں ایک بہت بڑا طوفان لے کر آئے گی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائے رکھی جیسے مجھے ان کے کسی بھی دھوکے کا علم نہ ہو۔ میں نے اپنا پراٹھا توڑا اور بڑے آرام سے کھانے لگا جبکہ اماں بار بار دوپٹے کے پلوں کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے کیا جواب دیں۔ کچھ دیر کی اس بھیانک خاموشی کے بعد اماں نے اپنی آواز کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگی کہ ساجد بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پردیس کی کمائی تو پردیس کی ہوتی ہے، وہاں بندہ زیادہ پیسے کما لیتا ہے۔ یہاں پاکستان کے حالات تو تم جانتے ہو، نوکری ملنا کتنا مشکل ہے اور کاروبار میں بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ تم اتنی جلدی یہ فیصلہ مت کرو، ابھی تو تمہاری بہن کی شادی کے لیے ہمیں بہت سے پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب ممتا نہیں بلکہ اپنے چھوٹے بیٹے کی عیاشیوں کو چھپانے کا خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اماں پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ میں نے جو 10 سالوں میں لاکھوں روپے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائے ہیں وہ اسی لیے تو تھے کہ وقت آنے پر کام آ سکیں۔ میں نے اپنی بہن کی شادی کا سارا خرچہ پہلے ہی اپنے ذہن میں سوچ رکھا ہے اور اب جو رقم میرے اکاؤنٹ میں موجود ہے اسے میں شہر میں ایک بہت بڑا ہول سیل کا کام شروع کروں گا جس سے ہمیں ہر مہینے اچھا منافع ہوگا۔ میری یہ بات سن کر بھابھی چائے کا کپ وہیں چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اماں مجھے ذرا کمرے میں کام ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنے شوہر یعنی رمیز کو فون کرنے جا رہی ہے تاکہ اسے میری واپسی اور ہمیشہ کے لیے یہاں رکنے کے فیصلے کی خبر دے سکے۔ میں ناشتہ ختم کر کے اپنے کمرے میں آ گیا اور سجیلا بھی برتن سمیٹ کر میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی۔ اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے چہرے پر شدید خوف تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ساجد آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ اب یہ لوگ بہت بڑا تماشا کھڑا کریں گے۔ رمیز بھائی جب شام کو دکان سے واپس آئیں گے تو اماں ان کو سب بتا دیں گی۔
اور وہ لوگ کوئی نہ کوئی نئی چال چلیں گے۔ میں نے سجیلا کا ہاتھ تھاما اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ سجیلا، اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال ان لوگوں کے لیے قربان کیے ہیں اور اب میں اپنا اور تمہارا حق ان کے پاس نہیں چھوڑوں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں۔ تم بس خاموشی سے دیکھتی جاؤ اور خود کو کسی بھی بحث سے دور رکھنا۔ سجیلا نے میری بات سن کر خاموشی سے سر ہلا دیا، لیکن اس کا دل اب بھی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ مغرب کے بعد جب اندھیرا پھیل گیا تو باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ میرا چھوٹا بھائی رمیز دکان سے واپس آ گیا ہے۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ رمیز جیسے ہی صحن میں داخل ہوا، اس کی بیوی روتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھا اماں کے کمرے میں لے گئی۔ انہوں نے اماں کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا تاکہ کوئی ان کی باتیں نہ سن سکے۔ مجھے ان کی اس حرکت پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور افسوس بھی ہو رہا تھا کہ میرا اپنا بھائی، جس کو میں نے اپنی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، وہ آج میرے ہی خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکلا اور خاموشی سے اماں کے کمرے کی پشت پر بنے ہوئے چھوٹے دالان میں جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے ان کی آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ اندر رمیز بہت غصے میں اور گھبرایا ہوا تھا۔ وہ اماں سے کہہ رہا تھا کہ اماں، آپ نے ساجد بھائی کو روکا کیوں نہیں؟ آپ کو انہیں بتانا چاہیے تھا کہ یہاں کاروبار کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ اگر ہمیشہ کے لیے یہاں رک گئے تو انہوں نے بینک سے اپنے پیسوں کا حساب مانگا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ میں نے تو ان کے پیسے سے شہر کی دونوں دکانیں اپنے نام پر خریدی ہیں اور اس حویلے کی رجسٹری بھی میرے نام پر ہے۔ اگر ساجد بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ اپنا حصہ مانگیں گے۔ اماں کی آواز آئی جو رمیز کو حوصلہ دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم ڈرو مت رمیز، ساجد میرا بیٹا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بہت جذباتی ہے۔ میں اس کے سامنے اپنی بیماری کا ڈھونگ رچا لوں گی، اور ویسے بھی اس کے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ بینک جائے گا تو اسے پتہ چلے گا نا، اور ہم اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال لیں گے کہ وہ خود یہاں سے جانے پر مجبور ہو جائے، یا پھر سارا الزام سجیلا پر ڈال دیں گے کہ اس نے تمہارے پیچھے اپنے میکے والوں کو سب کچھ لٹا دیا ہے۔ اماں کی یہ مکارانہ باتیں سن کر میرے جسم میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی دروازہ توڑ کر اندر جاؤں اور ان دونوں کے ان کے گناہوں کا آئینہ دکھا دوں، لیکن میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا کیونکہ میرے پاس بینک کی وہ اسٹیٹمنٹ پہلے سے ہی موجود تھی جو میرے دوست نے دی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر بیٹھ کر ان کی اگلی چال کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اماں کے کمرے کا دروازہ کھلا اور رمیز بڑی مصنوعی مسکراہٹ سجائے میرے کمرے کی طرف آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، ساجد بھائی، آپ کو دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے بھی اس کے اس جھوٹے پیار کا جواب مسکراہٹ سے دیا اور کہا کہ بس رمیز، وہاں دل ڈوب گیا تھا اور اب میں نے سوچا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی وقت گزاروں اور یہی کوئی کام شروع کروں۔ رمیز نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بات کا رخ بدلا اور کہنے لگا کہ بھائی، کام کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کل مارکیٹ کے حالات بہت خراب ہیں۔ میں نے بھی جو دکانیں شروع کی تھی ان میں بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور اماں کا جو اکاؤنٹ تھا اس میں بھی گھر کے اخراجات اور بہن کی پڑھائی میں سب پیسہ ختم ہو گیا۔ میں تو خود پریشان تھا کہ آپ کو کیسے بتاؤں کہ جو رقم آپ بھیجتے تھے وہ تو بس گھر چلانے میں ہی پوری ہو جاتی تھی۔ رمیز نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا کہ اگر میرے پاس بینک کے کاغذات نہ ہوتے تو میں شاید اس کی باتوں پر یقین کر لیتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور گہرا سانس لیتے ہوئے کہا کہ اچھا، ایسی بات ہے رمیز، کوئی بات نہیں، نقصان تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن میں نے جو رقم اپنے نام کے اکاؤنٹ میں رکھی تھی وہ تو محفوظ ہوگی نا۔ میں کل بینک جاؤں گا اور وہاں سے رقم نکلوا کر اپنا نیا کام شروع کروں گا۔ میری یہ بات سنتے ہی رمیز کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور اس نے جلدی سے اپنے پسینے کو پونچھا جو اس کی پیشانی پر چمک رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی، آپ کل کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی آپ آرام کریں، کچھ دن گھر والوں کو وقت دیں، بینک کے معاملات تو میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ نہیں رمیز، اب میں آ گیا ہوں تو اپنے کام مجھے خود ہی کرنے چاہیے۔ اب تم آرام کرو اور مجھے اپنے معاملات سنبھالنے دو۔ وہ وہاں سے اٹھ کر فوراً بھاگتا ہوا دوبارہ اماں کے کمرے کی طرف گیا۔ اب مجھے معلوم تھا کہ ان کا اگلا وار سجیلا پر ہونے والا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ساجد کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اسے سجیلا کے خلاف کر دیا جائے تاکہ وہ جائیداد کی بات بھول کر اپنی بیوی سے لڑنے لگ جائے۔ رات کے کھانے پر ماحول اور بھی زیادہ سرد ہو گیا تھا۔ رمیز اور اس کی بیوی بار بار سجیلا کو گھور رہے تھے اور سجیلا ہمیشہ کی طرح کچن کے برتن دھو کر اکیلی بیٹھی تھی۔ میں خاموشی سے کھانا کھاتا رہا اور یہ دیکھتا رہا کہ یہ لوگ اپنی چوری چھپانے کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج کی پہلی کرن صحن میں آئی تو پورے گھر میں ایک عجیب سی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ میں ابھی اپنے بستر پر ہی لیٹا ہوا تھا کہ باہر صحن سے میری چھوٹی بھابھی کی اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ اماں دیکھیں، اس گھر میں اب چیزیں محفوظ نہیں رہیں۔ میں نے رات ہی الماری میں اپنے سونے کے جھمکے رکھے تھے اور اب وہ وہاں موجود نہیں ہیں۔ میں کہاں جاؤں؟ اس گھر میں تو اب چوریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ بھابھی کی یہ آواز سن کر میری ماں بھی اپنے کمرے سے بدحواس ہو کر نکلی اور بلند آواز میں کہنے لگی کہ بہو، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بھلا ہمارے گھر میں کون چوری کر سکتا ہے؟ باہر سے تو کوئی نہیں آیا۔
सजीला जो उस वक्त सहन में झाड़ू लगा रही थी वो भाभी की बातें सुनकर वहीं रुक गई और उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैं समझ गया था कि ये वही चाल है जिसका जिक्र रात अम्मा और रमीज ने बंद कमरे में किया था। वो लोग अपनी जायदाद की चोरी छुपाने के लिए अब सजीला पर झूठा इल्जाम लगा रहे थे ताकि मेरा ध्यान पैसों के हिसाब से हट जाए। मैं जल्दी से बिस्तर से उठा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर सहन में आ गया। मुझे देखते ही मेरी छोटी भाभी ने रोते हुए ड्रामा शुरू कर दिया और कहने लगी कि साजिद भाई देखे ना, मैंने कितनी मुश्किल से वो झुमके बनवाए थे और आज वो गायब हैं। इस घर में सजीला बाजी के अलावा तो कोई दूसरी जगह जाता नहीं है। मेरे कमरे की सफाई भी यही करती हैं। यकीनन इन्होंने ही मेरे झुमके निकाले हैं क्योंकि इनके मायके वालों के हालात बहुत खराब हैं और ये अक्सर अपने भाइयों को पैसे भेजती रहती हैं। भाभी की बात सुनकर मेरा खून खोल उठा, लेकिन मैंने अपने गुस्से को दबा कर रखा और बहुत ही पुरसकून लहजे में कहा कि भाभी इतने बड़े वसूख से सजीला पर इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है? मेरी माँ फौरन आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि साजिद बेटा, तुम अभी नए नए आए हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पीछे इस लड़की ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। ये सजीला सारा दिन फोन पर अपने मायके वालों से बातें करती रहती थी और तुम्हारा भेजा हुआ पैसा भी इसने अपने भाइयों को दिया है। हमें तो अब यकीन हो गया है कि रमीज के अकाउंट में जो तंगी आई और जो नुकसान हुआ वो सब इसी के मनहूस कदमों की वजह से हुआ है और अब ये घर की चीजें भी चोरी करके बाहर भेज रही है। सजीला बेचारी वहीं जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू की लड़ी बह निकली। वो हाथ जोड़कर कहने लगी कि अम्मा, खुदा के लिए मुझ पर ऐसा बहुतान मत लगाएं। मैंने तो कभी इस घर की एक सुई भी बिना इजाजत नहीं छुई। साजिद, आप खुदा के लिए इनसे कहें कि मैं चोर नहीं हूँ। मैंने सजीला की तरफ देखा और फिर अपनी माँ और भाई रमीज की तरफ देखा जो अब अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा ये सब तमाशा देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मकाराना इत्मीनान था। मैंने सजीला को जमीन से उठाया और उसे अपने कमरे के अंदर भेज दिया और फिर मैं मुड़कर सबके सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा कि अम्मा, अगर आपको लगता है कि सजीला ने चोरी की है तो फिर पूरे घर की तलाशी होनी चाहिए। सिर्फ सजीला के कमरे की ही क्यों, हम रमीज के कमरे की भी तलाशी लेंगे और आपके कमरे की भी तलाशी लेंगे। मेरी ये बात सुनते ही रमीज की बीवी की रोने की आवाज बंद हो गई और वो घबराकर अपनी सास का मुंह देखने लगी। रमीज ने आगे बढ़कर कहा कि भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? भला हम अपने ही घर में तलाशी देंगे? मेरी बीवी चोर है क्या? मैंने रमीज की आंखों में आंखें डाली और कहा कि चोर कौन है ये तो अभी पता चल जाएगा। रमीज, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? अगर तुम्हारी बीवी सच्ची है तो तलाशी लेने दो। मैं सीधा रमीज के कमरे की तरफ बढ़ा तो मेरी माँ ने मेरा रास्ता रोक लिया और गुस्से से कहने लगी कि साजिद, बस बहुत हो गया। तुम परदेश से क्या आए हो? अपनी माँ और भाइयों को चोर समझने लगे हो। उस औरत के पीछे तुम अपने ही खून पर शक कर रहे हो। अगर तुम्हें इतना ही अपनी बीवी पर मान है तो ले जाओ इसे यहाँ से। हमारे घर का माहौल खराब मत करो। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा जिनके चेहरे पर अब चोरी पकड़े जाने का खौफ साफ नजर आ रहा था। मैंने अपने बैग की तरफ कदम बढ़ाए और वो बैंक के स्टेटमेंट निकाल लाए जो मैं कल शहर से लेकर आया था और वो कागजात मैंने अपनी माँ और भाई के मुंह पर मारे। मैंने कहा कि अम्मा, चोरी तो वाकई हुई है, लेकिन वो चोरी सजीला ने नहीं की बल्कि आपने और आपके शहीद बेटे रमीज ने की है। ये देखिए, ये बैंक के कागजात हैं जो बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में मैंने जो करोड़ों रुपए पाकिस्तान भेजे वो मेरे अकाउंट से निकलकर सीधा आपके अकाउंट में गए और वहां से रमीज के अकाउंट में मुंतकिल हो गए, जिससे उसने शहर में दुकानें खरीदी और इस हवेली को भी अपने नाम करवा लिया। अब मुझे बताएं कि असल चोर कौन है? मेरी ये बात सुनते ही पूरे सहन में ऐसी खामोशी छा गई कि जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। रमीज का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया और मेरी माँ के पाँव लड़खड़ाने लगे। अब उनका वो झूठा ड्रामा और सजीला पर लगाया गया इल्जाम उनके अपने गले पड़ चुका था और खेल पूरी तरह पलट गया था। रमीज ने जब देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो नजरें झुकाकर खड़ा हो गया, लेकिन मेरी माँ जो शुरू से ही चालाक थी, उन्होंने देखा कि अब बात हाथ से निकल रही है तो उन्होंने फौरन अपने सीने पर हाथ रखा और जोर से हाय हाय करने लगी। कहने लगी कि हाय, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरा अपना बेटा मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। इलाही, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने इस दिन के लिए इसे पाल पोस कर बड़ा किया था। ये कहते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, सहन के फर्श पर गिरने का नाटक करने लगी। वो बेहोश हो चुकी थी, ये यूं कहें कि बेहोशी का बेहतरीन ड्रामा कर रही थी ताकि इस सारे मामले को दबा सके। रमीज और उसकी बीवी फौरन चीखने लगे कि भाई देखें, आपकी वजह से अम्मा की हालत खराब हो गई है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं जानता था कि ये सब एक अदाकारी है, लेकिन माँ का रिश्ता ऐसा होता है कि इंसान मजबूर हो जाता है। मैंने गुस्से से गहरा सांस लिया और आगे बढ़कर अपनी अम्मा को अपने हाथों में उठाया और उनको कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। रमीज और बाकी सब बाहर ही खड़े रहे। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और जब मैंने अम्मा के चेहरे पर पानी की चंद बूंदें डाली तो उन्होंने आहिस्ता से अपनी आंखें खोल दी। कमरे में मेरे और उनके अलावा कोई नहीं था। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और उनकी आंखों में अब कोई बीमारी नहीं थी बल्कि एक मकाराना इल्तिजा थी। वो कहने लगी कि साजिद बेटा, जो हुआ सो हुआ। रमीज तुम्हारा छोटा भाई है। अगर तुमने अब उस जायदाद और दुकानों का
قصہ دوبارہ چھیڑا تو معاشرے میں ہماری تھو تھو ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ ماں نے اپنے ہی بڑے بیٹے کی کمائی کھا لی۔ تو میری عزت کا واسطہ کل سے اس بات کو دوبارہ مت نکالنا، اور یہ جھمکے والی بات بھی میں خود ہی سنبھال لوں گی، تم بس خاموش ہو جاؤ۔ میں اپنی ماں کے اس چہرے کو دیکھ کر اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اب میرے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں نے بنا کچھ کہے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے سجیلا کو دیکھا جو اپنے کمرے میں بیٹھی اب بھی کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور کہا کہ سجیلا بس ایک دن اور صبر کر لو، پھر میں تمہیں جہنم سے ہمیشہ کے لیے دور لے جاؤں گا۔ اگلا دن آیا تو گھر میں ایک الگ ہی چہل پہل تھی، کیونکہ اماں نے میری چھوٹی بہن کے سسرال والوں کو 2 دن پہلے ہی دعوت پر بلا رکھا تھا۔ میری بہن کا شوہر اور اس کے گھر والے سب بن ٹھن کر ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ صحن میں بڑی بڑی کرسیاں لگی تھی اور سب مہمان وہاں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لیکن میری نظریں سجیلا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ صحن کے ایک دور کونے میں جہاں نل لگا ہوا تھا، سجیلا پورے گھر کے کپڑوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لے کر بیٹھی تھی۔ وہ شدید گرمی میں اپنے کمزور ہاتھوں سے کپڑے رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی، جب کر میری بہنیں اور بھابیاں مہمانوں کے پاس بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں اور سجیلا کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ سجیلا کا پسینہ اس کے دوپٹے کو بھگو رہا تھا اور وہ بار بار ہانپ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مجھے وہ تمام 10 سال یاد آ گئے جو میں نے اس تپتے ریگستان میں گزارے تھے، اور مجھے اپنی ماں کا وہ مکروہ چہرہ بھی یاد آ گیا۔ انہوں نے رات مجھے بند کمرے میں دکھایا تھا۔ میں مزید خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ میں مہمانوں کے بیچ سے اٹھا اور سیدھا اس کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں سجیلا کپڑے دھو رہی تھی۔ میں نے سب کے سامنے جھک کر سجیلا کے گندے اور میلے کپڑے اٹھائے اور انہیں خود نل کے نیچے رکھ کر دھونے لگا، کیونکہ میں اب اس گھر والوں کو ان کی اوقات یاد دلانا چاہتا تھا۔ سجیلا نے جب مجھے اپنے ساتھ کپڑے دھوتے دیکھا تو وہ بری طرح گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ سے صابن چھوٹ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ ساجد خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سب مہمان بیٹھے ہیں، آپ کی بڑی بے عزتی ہوگی، باہر جائیں۔ لیکن میں نے اس کا ہاتھ روکا اور خود کپڑے دھونے میں مصروف رہا۔ صحن میں بیٹھے بہن کے سسرال والے یہ منظر دیکھ کر کانا پھوسی کرنے لگے اور ان کے چہروں پر حیرت تھی۔ میری ماں نے جب یہ دیکھا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی مہمانوں کے سامنے سے آئیں اور چہرہ بگاڑ کر کہنے لگیں کہ ساجد تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے سال باہر رہ کر تم زن مرید ہو گئی ہو، مہمانوں کے سامنے اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو۔ ایک عورت کے پیچھے تم خود کپڑے دھونے بیٹھ گئی ہو، تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں ہے؟ میں نے کپڑا وہیں پٹخا اور نل بند کر کے سب مہمانوں اور گھر والوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے بلند آواز میں کہا کہ اماں غیرت تو اس دن مر گئی تھی جب آپ نے اپنے بڑے بیٹے کی 10 سال کی کمائی چوری کر کے اپنے چھوٹے بیٹے کے نام لگا دی۔ غیرت تو اس دن مر گئی تھی جب آپ نے اس گھر کی اصل مالکن کو ایک ملازمہ بنا کر کچن کے کونے میں سوکھی روٹی کھلائی۔ مجھے کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ یہ میری بیوی ہے جس نے میری خاطر اپنی جوانی کے 10 سال اس گھر کی غلامی میں گزار دیے، اور آج میں سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس حویلی اور دکانوں کو واپس اپنے نام کروانے کے لیے رجسٹری پیپر تیار کروا رہا ہوں۔ البتہ تم لوگ جب تک چاہو اس گھر میں رہ سکتے ہو، لیکن یہ میری محنت کی کمائی سے کھڑا ہوا ہے، اسی لیے میں واپس اسے اپنے نام لوں گا، جبکہ میں کل ہی سجیلا کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ میری یہ بات سنتے ہی بہن کے سسرال والے شرمندگی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں اور بھائی کا سر سب کے سامنے جھک گیا۔ میں نے سجیلا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا، کیونکہ اب ہمارا سفر ایک نئی اور پرسکون زندگی کی طرف شروع ہو چکا تھا۔